بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، نور الانوار کے پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن، سنت اور اجماع امت سے قیاس کے مستنبط ہونے کی ایک مثال پڑھی تھی، اور آج مصنف یہ عبارت لائے ہیں، یہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں شارح کہ مصنف نے آغاز کتاب میں کہا اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ والرابع قیاس، کہ اصول شرع 3 ہیں اور چوتھا قیاس ہے۔ کہتے ہیں کہ مصنف نے سیدھی سادی بات ایسے کیوں نہیں کہہ دی ان اصول الشرع اربعۃ، کہ اصول شرع 4 ہیں، 3 کو الگ ذکر کیا اور 1 کو الگ ذکر کیا۔ یوں کہہ دیتے ان اصول الشرع اربعۃ الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس، تو بات آسان تھی، درست بات تھی، 3 کو الگ اور 1 کو الگ ذکر کیا۔ کہتے ہیں لیکون تنبیہا علی ان الاصول الاول قطعیۃ والقیاس ظنی، کہتے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ پہلے 3 اصول قطعی ہیں اور آخری اصول یعنی قیاس، اصل قیاس، یہ ظنی ہے، اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ، یہ قطعی اور ظنی ہونے کی بات اغلب اور اکثر کی بنیاد پر ہے، یعنی اکثر پہلے 3 اصول قطعی ہوتے ہیں اور اکثر آخری اصل یعنی قیاس ظنی ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ الْبَعْضُ، وگرنہ تو یہ قاعدہ ہے کہ مخصوص عام سے مخصوص منہ بھی ہوتا ہے، عام کے اندر اس سے کچھ باتیں مخصوص بھی کر لی جاتی ہیں، کچھ خاص بھی ہوتا ہے، استثنائی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے سنت اگرچہ قطعی ہے لیکن سنت میں خبر واحد ظنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے پہلے 3 اصول کے قطعی ہونے کا اور قیاس کے ظنی ہونے کا، یہ اکثر کی صورت میں ہے کہ سنت اکثر قطعی ہی ہوا کرتی ہے اور قیاس اکثر ظنی ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اجماع بھی اکثر قطعی ہوتا ہے اور اجماع بھی اکثر قیاس بھی اکثر ظنی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خبر الواحد ظنی، خبر واحد ظنی بھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں عام مخصوص من البعض کے طور پر سنت کے اندر، سنت اگرچہ قطعی ہے لیکن سنت کے اندر سے مخصوص من البعض کے طور پر اس سے خبر واحد ظنی ہے۔ اسی طریقے سے والقیاس بعلت منصوصۃ قطعی، قیاس ہمیشہ ظنی ہوتا ہے لیکن علت منصوصہ پر کیا گیا قیاس قطعی ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے علت منصوصہ ایسی علت جو بذات خود اللہ اور اس کے رسول نے حکم بیان کرتے ہوئے ساتھ علت بیان کر دی ہو۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ یہ باعث اذیت ہے، تکلیف کا سبب ہے، تو اس سے ان اوقات میں عورتوں سے دوری اختیار کریں۔ تو اس میں اذیت رب ذوالجلال نے خود قرآن کی نص میں علت بیان کر دی، تو یہ علت منصوصہ ہوئی۔ کئی احکام کی علت فقہا سمجھتے ہیں، قرائن سے نکالی جاتی ہے، لیکن بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں نص کے اندر وارد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کی علت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حکم میں تکبر کو قرار دے دیا۔ علت تکبر، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے کی حرمت کی علت تکبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو وہ بھی علت منصوصہ ہوئی۔ اسی طریقے سے جیسے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ خمر ہے، جوا ہے، انصاب ازلام، فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ناپاک ہے۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال نے ان کو حرام نہیں قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ حرام من عمل شیطان یا کوئی اور لفظ قرار یہاں پر ذکر ہوتا، بلکہ رجس کا عمل لگایا۔
فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں، ناپاک کہہ دیا، اسے حرام کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کے لیے نہیں کا صیغہ لگانے کی حاجت ہی نہیں پڑی کہ لا تقربو کا صیغہ آتا کہ ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، نہیں کا صیغہ لگایا جاتا، حرام کا لفظ ہوتا، منع کا لفظ ہوتا، یا کوئی بھی ایسا لفظ وارد ہوتا، نص وارد ہوتی حرمت پر، بس اسے نجاست کہہ دیا تو نجاست کہنے سے ہی حرمت ثابت ہو گئی۔ یعنی قرآن کی نص میں نجاست حرمت کی علت ہے کہ جس چیز کے اندر نجاست پائی جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ حرمت کی علت کا مطلب یعنی صرف نجاست نہیں، مختلف علتیں ہیں چیزوں کے حرام ہونے کی۔ اسی طریقے سے حرمت کی علتوں میں ایک علت نجاست بھی ہے، تو جس چیز میں بھی نجاست ہوگی، ناپاکی ہوگی، تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جو علت خود قرآن یا سنت یا اجماع کی نص میں بیان کر دی جائے اسے علت منصوصہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو قیاس علت منصوصہ کی بنا پر کیا جائے تو وہ قیاس پھر ظنی نہیں رہتا بلکہ قیاس وہ قطعی ہو جاتا ہے۔ جیسے قل ہوا ظن سے فقہاء نے قیاس کیا اور لواطت کو حرام قرار دے دیا، یہ علت منصوصہ پر قیاس تھا۔ تو جس طریقے سے یہ حکم منصوص تھا، قطعی تھا، یسألونک عن المحیض کے بعد لا تقربوا والا، عورتوں کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جیسے وہ حکم قطعی تھا، اسی طریقے سے اس علت منصوصہ سے قیاس کرتے ہوئے علماء نے جو فقہاء نے لواطت کو حرام کیا تو وہ بھی قطعی ہو گیا ہے، قیاس مگر قطعی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اصول اول پہلے 3 اصول میں بھی ظن داخل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قیاس کے اندر بھی قطعیت آ جاتی ہے، لیکن یہ جو اصول بیان کیا انہوں نے تو وہ اغلب اور اکثر کا اصول ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ، پہلی وجہ بیان کی تھی کہ کیونکہ پہلے 3 اصول قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جب مصنف نے وَالْأَصْلُ کہا، بعض لوگوں نے قیاس پر اعتراض کیا، قیاس کو اصول شرع میں سے نہیں مانا، تو کہتے ہیں کہ جب مصنف نے الاصل قیاس کے ساتھ علیحدہ طور پر، الگ طور پر مخصوص قیاس کے ساتھ لگایا تو کہتے ہیں کہ کان ردن علی منکر القیاس، تو قیاس کے منکرین پر ایک زبردست رد تھا، قصدا و سریعا، مصنف نے جان بوجھ کر قصد کرتے ہوئے بات کے اندر صراحت داخل کرنے کے لیے اسے والاصل قیاس کہا، والاصل رابع، یعنی اس کے ساتھ علیحدہ طور پر، خاص طور پر قیاس کے ساتھ اصل کا لفظ لگایا تاکہ ان لوگوں کا رد کر دیں جو قیاس کا انکار کرتے ہیں۔ ولما قال الرابع، کہتے ہیں کہ جب مصنف نے الرابع کہا، اگر ان کے ساتھ ملا دیتے تو یہ بات یوں ذہن میں آ جاتی کہ جیسے وہ 3 اصول ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی ان جیسا، ان کے برابر کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رابع کہا، 3 کو الگ قرار دیا، الثلاثہ وہ 3 ہے، الرابع یہ چوتھا ہے، ان کے لیے کہا کہ ان اصول الشرع ثلاثہ، وہ اصول شرع 3 ہے، پھر کہا کہ والاصل الرابع، اور چوتھا اصول، چوتھا کہنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیاس کا درجہ ہمیشہ ان 3 کے بعد آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے بھی کانا دالن علی مرتبتی بعد الاصول الثلاثہ، کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ قیاس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد آتا ہے۔ فما دام کان الحکم موجودا فی واحد من الثلاثۃ لم یحتج الی القیاس، کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی حکم ان 3 کے اندر موجود رہے گا، قرآن میں ہوگا، سنت میں ہوگا یا اجماع کے اندر ہوگا، اس وقت تک قیاس کی طرف جانے کی حاجت نہیں پڑے گی، جب تک ان 3 کے اندر کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوگا۔ لیکن جب ان تینوں کے اندر سے حکم نہیں ملے گا تب قیاس کا مقام آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی ثابت کرنے کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم لا باس ان یکون هذه الاصول فروعا لشیء آخر، یہاں پر ایک بات مصنف نے کہا کہ یہ شرع کے اصول ہیں، لیکن بعض اوقات یہ فروع بھی بنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عرض نہیں، ہم نے جو انہیں اصول کہا تو یہ اپنے طور پر دوسری حیثیت سے، دوسرے اعتبار سے فروع بھی بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہے کہ شریعت کے لیے تو وہ اصول ہیں اور اپنی اصول کے اعتبار سے فروع بنتے ہیں، اپنی اصول کے اعتبار سے۔ شریعت ان اصول کی فرع ہے اور یہ شریعت کے لیے اصول ہیں،
اور وہ اصول اپنی اصول کے طور پر فرع بنتے ہیں۔ لِأَنَّ كُلُّ أَصُولٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ، کہتے ہیں کہ ان چاروں اصول میں سے جسے ہم اصل قرار دیتے ہیں وہ اپنے حکم فرعی کا اصل ہوتا ہے، اپنے فرعی حکم کا اصل ہوتا ہے۔ فالکتاب و سنت فرع للتصدیق باللہ و رسولی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی اصل کی فرع بنتا ہے۔ جیسے کتاب ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تو قرآن اور سنت اللہ اور اس کے رسول کی فرع ہے۔ اصل تو اللہ اور رسول کی ذات ہے، یعنی قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے تو ہم اسے اصل مانتے ہیں، سنت رسول اللہ کے فرامین اور آپ کے اعمال اور افعال ہیں تو ہم اسے اصل مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت اپنے اصول کی فرع ہوئے اور ان سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے اصول ہے۔ اسی طریقے سے والاجماع فرع للداعی، اور اجماع داعی کے لیے فرع ہے۔ داعی کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اجماع قرآن اور سنت کی فرع ہے۔ والقیاس فرع للثلاثہ، اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے، تینوں کی فرع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اصول کی فرع ہے اور ان میں سے جو احکام ثابت ہو رہے ہیں ان کے لیے اصول بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چاہے یہ کسی اعتبار سے فروع بھی بنتے ہیں تو ہم نے جب انہیں اصول کہہ دیا تو ہمارے اصول کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے انہیں ان کے احکام کی طرف سے اصول کہا ہے۔ ووجہ العصر فی هذه الاربع، وجہ اثر بیان کرتے ہیں کہ اصول شرع یہ چار ہی کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں ان المستدل لا یخلو اما یتمسک بالوحی او غیرہ، کہتے ہیں کہ یا تو جس پر ہم استدلال کرتے ہیں، جس کا استدلال کر رہے ہیں، جو دلیل بن رہی ہے، استدلال ہو رہا ہے، یا تو وہ وحی سے ہوگا یا غیر وحی ہوگا۔ والوحی اما مطلوب وهو الکتاب، وحی یا تو وحی مطلوب ہوگی تو وہ کتاب اللہ ہے، او غیرہ وهو سنہ، یا وحی غیر مطلوب ہوگی تو وہ سنت ہے۔ وغیر الوحی، ایک صورت تو تھی وحی ہے، اگر وحی ہے تو مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے، اور دوسری صورت ہے غیر وحی ہے۔ اگر غیر وحی ہوگی ان کا نہ قول الکلی فالاجماع، اگر تو وہ کل فقہا کا موقف ہوگا تو اجماع بن جائے گا، وَإِلَّا فالقیاس، اور اگر کسی ایک فقیہ کا کسی ایک کا موقف ہے تو وہ قیاس بن جائے گا۔ یہ وجہ اثر بیان کرتے ہیں، یا تو وہ وحی سے ہوگا یا غیر وحی سے۔ وحی ہے تو وحی مطلوب اور غیر مطلوب دو صورتیں ہو گئی، اور اگر غیر وحی ہے تو یا تو وہ کل فقہا کا متفقہ فیصلہ ہوگا یا کسی کا علیحدہ طور پر انفرادی فیصلہ ہوگا۔ اس طریقے سے چار صورتیں بنتی ہیں تو اصول شرع چار ہوئے۔ اور پھر ایک مزید اعتراض کرتے ہیں کہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں، قرآن کے اندر بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ان چار اصول کے اندر داخل نہیں ہوتی، ہماری شریعت میں ان چار میں داخل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ ہماری شریعت کے احکام ہیں۔ جیسے بعض قرآن میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر یا تورات اور انجیل میں تھا ان کا حکم، اسی طریقے سے ہماری شریعت میں بھی انہیں ویسے کا ویسے برقرار رکھا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تورات اور انجیل میں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، قصاص کا حکم لکھ دیا تھا، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور زخم کا بھی قصاص ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تورات اور انجیل میں لکھا تھا، تو دیکھیں اب ہماری شریعت میں بھی ویسا ہے۔ جب ہماری شریعت میں بھی ویسا اور ہے یہ تورات اور انجیل کی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی شریعتیں بھی ہماری شریعت کے لیے اصول ہیں۔ اس کا مصنف جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما شرائع من قبلنا فملحقۃ بالکتاب والسنہ، کہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے شریعتیں آئی تھیں دراصل وہ قرآن اور سنت میں ہی تو بیان ہوئی ہیں۔ ہمیں جو پہلی شریعتوں کی خبر ملی وہ قرآن اور سنت میں ہی تو بیان ہوئی۔ قرآن نے بتایا کہ تورات اور انجیل میں یہ تھا تو تم پر بھی یہ ہے، سنت نے بتایا کہ پہلی امتوں پر یہ تھا تو تم پر بھی یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دراصل قرآن اور سنت کا ہی حصہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے تعامل الناس، لوگوں کا تعامل ہے، لوگ کسی چیز پر مکمل مسلمان کسی چیز پر متفق ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہوتی تو اسے فقہا جائز قرار دے دیتے ہیں، تعامل کو علت بنا لیتے ہیں، اصل کے طور پر تعامل کو قبول کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تعامل ہوگا، مسلمانوں کا تعامل، تمام مسلمان کسی ایک عمل پر متفق ہو گئے،
اس کی اصل نہ قرآن میں تھی، نہ سنت میں تھی، نہ اجماع میں تھی۔ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اس عمل کو اپنا لیا، اختیار کر لیا، اسے فقہا قبول کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اجماع کی صورت میں چلا جائے گا۔ تعامل کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اجماع کی صورت میں چلا جائے گا۔ وقول الصحابی، اور یہ بھی اعتراض تھا کہ صحابی کا قول بھی تو شریعت بنتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر صحابی کا قول فیما یعقل ملکم بالقیاس، اگر صحابی کا قول انہوں نے اپنی عقل سے بات کی ہوگی تو اسے ہم قیاس میں داخل کریں گے۔ وفیما لا یعقل ملکم بالسنہ، اور اگر صحابی نے اپنی عقل سے بات نہ کی ہوگی تو صحابہ کی روایات کے مطابق، مرویات کے مطابق علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ صحابی جو اپنی طرف سے بات نہیں کرتا اسے سنت رسول قرار دیا جاتا ہے۔ جب صحابی اپنی عقل سے بات کرے گا اسے قیاس میں داخل کریں گے، اور اگر بغیر عقل کے بات کرے گا، بس اسے مروی کرتا ہے، تو اسے ہم سنت میں داخل کریں گے۔ والاستحسان ونحوہ ملکم بالقیاس، استحسان ہے، عرف ہے، مثال مرسلہ میں جتنی چیزیں آتی ہیں تو ان سب کو قیاس کے اندر داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد مصنف باقاعدہ کتاب کی بحث کی طرف جاتے ہیں۔ کتاب کی بحث مکمل کرنے کے بعد پھر سنت کی بحث میں جائیں گے، اس کے بعد پھر اجماع اور قیاس ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔